بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹیک وتھ ہانی۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کسی کی ایپ تلاش کرنا یا کسی کے ایپ واپس کے برے نام رکھنا، اسی کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ اپنی ویڈیو کو میں اس قول سے آغاز کروں گی: اپنے گھر سے باہر ہر شخص اپنے ماں باپ کی تربیت کی اپنی زبان سے اپنی چال چلن سے ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، سورہ حجرات۔ اس آیت کا مطلب کسی شخص کو کوئی بھی لقب دینا، وہ اچھا ہو یا برا، لیکن عرب میں یہ لفظ ہر برے لقب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی برے کام چھوڑ دیے ہیں اور توبہ کر چکا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے کاموں پر آر دلانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بدگمانی سے متعلق روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے، اور تجسس نہ کرو، اور کسی کے حالات جاننے کے لیے تفتیش نہ کرو، اور کسی سے حسد نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرو، اور نہ کسی سے بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی ہو جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے رکھے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کی اس آیت میں اور مذکورہ صدر حدیث میں گمان کی ممانعت سے مراد بدگمانی سے منع کیا گیا ہے، اور کسی پر تہمت لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا کسی شخص نے بغیر کسی قوی دلیل کے اور بغیر کسی سبب موجب کے یہ گمان کرے کہ وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، یعنی ایسے ہی کسی کے دل میں خیال آ جائے کہ فلاں شخص برا کام کرتا ہے، یہ ایک بدگمانی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے، تجسس نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کے عیب اور کوتاہیوں کی تلاش نہ کرو۔ اس آیت کا معنی ہے کہ مسلمان کے ظاہر حال پر عمل کرو اور اس کے عیوب کی تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا ہوا ہے اس پر پردہ چاک نہ کرو۔ حدیث میں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم لوگ عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ رکھے گا۔ تو کوشش کریے کہ آپ بھی اس بات پر عمل کریں، کسی کے عیب پر کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کی بھی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے بہت اچھی نئی ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔